اور یہ بتایا کہ اگر ہمارے اوپر حالات نہ آتے، مشکلات اور مسائل نہ آتے، کبھی بھی ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ حالات نے ہمیں رب کے پہچاننے والا بنایا۔ حالات نے، اگر حالات نہ آتے ہم نے رب کو کبھی پہچاننا ہی نہیں تھا۔ اللہ ہے کیا؟ حالات، مشکلات، مسائل، یہ چیز ایسی ہے جو رب کو کہتی ہے کہ اللہ ہے اور اس کا تعارف ہے۔ اللہ ہے، اس کا تعارف ہے۔ ہم جتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں، ان کی بنیادیں جتنی مضبوط کر لیں، میرا رب زمین کو حکم دیتا ہے تو زلزلہ بن جا۔ دنیا کی آج تک کوئی سائنس اور دنیا کی آج تک کوئی طاقت ان جھٹکوں کو روک نہیں سکی اور نہ کبھی روک سکے گی۔ دنیا کی طاقت آج تک نہیں روک سکی۔ اللہ کا امر ہے، اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، اللہ اپنی قوت دکھاتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اللہ کی صفاتی نام میں ڈوب کے دیکھیں تو صحیح، اور اللہ کے صفاتی نام کے اندر گہرائی میں جائیں تو صحیح کہ صفاتی ناموں کو ہے کیا ان کے اندر طاقت اور ان کے اندر قوت کیا ہے۔ صفاتی ناموں میں طاقت کیا ہے اور قوت کیا ہے، آپ ڈوب کے دیکھیں تو صحیح۔ اللہ کے ناموں ایک احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کیا اور کتنے احسان کا معاملہ کیا۔ ایک بابا جی ملے مجھے ایک سفر میں، بہت موٹے تھے۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ نام میرا نام ہے مقبول موٹا، خود کہہ دیا موٹا۔ میں کیوں کہہ لیں مجھے موٹا کہتے ہیں مقبول؟ تو اس لیے میں نے آپ کا نام۔ وہ بڑے لمبے لمبے سفر بائک پہ موٹر سائیکل پہ کرتے تھے، بس کے اندر چڑھ نہیں سکتے تھے، موٹے اتنے تھے، سیٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھتے تھے نکل نہیں سکتے تھے، بہت کھاتے تھے، کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے ایسے بازو کر کے ویسے کھاتے رہتے تھے۔ 3 کام، کھانا، سونا اور بیت الخلا۔ میں نے تو یہ 3 کام دیکھے۔ اچھا، وہ بندہ رونے دھونے والا بہت تھا، اللہ سے مانگنے والا بہت تھا، بڑا نیک آدمی تھا، درویش آدمی تھا۔ قمیضوں اور شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میری شلوار خراب ہو گئی ہے، حالانکہ ہوتی نہیں تھی میرے خیال میں، بس ناپاک ہو گئی، اب وہ کپڑے بدل رہا ہے، ڈھیر۔ پھر ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض پہن لی، دوسری کے اوپر تیسری پہن لی۔ کہنے لگے ایک سفر تھا تو میرے جو ہے جو ہم سفر تھے وہ مجھے لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ کھائے گا سارا دن، اس کا کام ہی کھانا ہے، پھر ادھر کھائے گا، پھر ادھر ٹوائلٹ جائے گا، بیت الخلا میں جائے گا، پھر سوئے گا۔ موئے نانگ کو جو گھیلواں دے، مویا نانگ، مرا ہوا سانپ، اس کو بندہ گھسیٹتا رہے، کیا فائدہ؟ انہیں کہا ہم نہیں لے جاتے تجھے۔ بڑوں کے پاس بھی جا کے کہہ دیا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ بس کہا میرے اندر جو درد اور غم آیا، میرے اندر جو درد اور غم آیا، اور اس درد اور غم نے میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگے میں نے یا قہارو پڑھا، رات کو بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیسے پڑھا؟ پھر انہوں نے مجھے بیٹھ کے ویسے پڑھ کے دکھایا، یا قہارو یا قہار، ایسے جذبے کے ساتھ، یہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ ایسے درد سے پڑھا، ایسے غم سے پڑھا، اور تو نہیں کتنے سینکڑوں اور کتنے ہزاروں دفعہ پڑھا۔
اور کتنی دفعہ اللہ سے کہا اللہ تو مان جا، تو غلبے والا ہے، تو غالب ہے، تو زبردست ہے، تو طاقتور ہے، اللہ یہ چھوٹے تو بڑا ہے، اور تو فیصلہ کر لے تو ہر چیز ممکن ہے۔ جو اللہ سے منوایا، کہا صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کہ بس ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے، آپ کے سارے ناز ہم اٹھائیں گے، آپ کے سارے کھانے ضرورتیں ہم پوری کریں گے، بس آپ ساتھ چلیں، آپ ناراض نہ ہوں۔ اس نے عرشوں سے فیصلہ کروایا، اور اللہ کے غلبے کو اور اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی قوت کو عرشوں سے اتروایا لفظ یا قہاروں کے ذریعے۔ اللہ کے صفاتی نام یا قہاروں کی طاقت کے ذریعے عرشوں سے نظام اتروایا۔ حضرت مرزا مظہر جانی جانا رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تھوڑی سی آزمائشیں دیں، اتنی دینا جتنی میں سہ سکوں، کہ آزمائشوں میں جو روحانی منزلیں طے ہوتی ہیں وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی۔ آسائشیں کہتے ہیں سہولتیں، آسائشیں کہتے ہیں سہولت، اللہ وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی۔ یا اللہ کوئی آزمائش دے، آواز آئی میرے بندے آزمائش نہیں سہ سکے گا، اب اگر آزمائش مانگی ہے تو تجھے آزمائش دیتا ہوں۔ اللہ نے بیوی کی شکل میں آزمائش دے دی، ساری عمر اس اللہ کی بندی نے بے عزت کیا اور پریشان کیا، ساری عمر، اور یہ صبر کرتے رہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ محمود غزنوی کے مرشد، سلطان محمود غزنوی کے مرشد، ان کے گھر میں ایک بندہ گیا حضرت کے ملنے کے لیے، دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے بیوی نے کہا کون حضرت؟ تیری بھی ایسی کی تیسی، تیری حضرت کی بھی ایسی کی تیسی، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ وہ کہنے لگا کہ ان کی تبلیغ گھر میں تو چلنے سے کی، مجھ پہ کیا چلے گی؟ گھر میں بیوی پہ تو چل نہیں سکی، ان کی تبلیغ مجھ پہ کیا چلے گی؟ وہ جو ہے نا بدگمان شک و شبہ میں واپس جا رہے، دیکھا تو سامنے شیخ آ رہے تھے شیر کے اوپر لکڑیاں لادے ہوئے، اور شیر کو کانوں سے پکڑے ہوئے، جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے لا رہے۔ تو اس نے اشارہ کیا، ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا ایک وہ شیر نہیں ہے، ایک یہ شیر ہے، یہ کیا منظر ہے؟ وہ شیر نہیں میں نے کہا ہے، اس نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا سرکار ایک وہ شیر نہیں ہے، ایک یہ شیر ہے، یہ منظر کیا ہے؟ فرمایا اسی کے برداشت پہ یہ ولایت ملی ہے، اللہ نے مسلط کر دی میرے اوپر۔ ایک درویش تھے حکیم الامت کہتے تھے، وہ کہتے تھے درویشوں کی بیویاں 1.5 خصم ہوتی ہیں، 1.5 خصم، خصم کہتے ہیں شوہر کو، ایک شوہر اور دوسرا آدھا اور۔ درویشوں کی بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ 1.5 خصم ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں، واللہ اشد باسن واشد تنکیلا، گھریلو جھگڑوں کے لیے، گھر کی نفرتوں کے لیے، گھر کی الجھنوں کے لیے، گھر کی نوک جھونک کے لیے، گھر کے امن برباد ہو گیا ہے کسی بہو کے آنے کی وجہ سے، یا کسی داماد کے آنے کی وجہ سے، یا کسی نوکر کی وجہ سے، یا بیوی میاں کی وجہ سے، یا آپس میں بچوں کے کسی وجہ سے نفرتیں ہیں گھر میں۔ میں آپ کو پھر کہہ دوں، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ اکابر کی میرے ہر وظیفے کی سند ہے، اگر دیکھنی ہے تو آپ فیس بک واٹس ایپ پہ انگلش میں لکھیں اکابر پر اعتماد، بس یہ لفظ لکھیں گے، سارے میرے وظیفوں کے حوالے ریفرنس قرآن سے، حدیث سے، محدثین مفسرین سے، اکابر سے ملیں گے۔ میں ڈاکیہ ہوں، میں تو اپنی بڑوں کے پیغامات انسانیت کے امن